نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آپ خاموش ہوں گے تو میں اپنی بات کہہ سکوں گا، اگر خاموش نہ رہیں تو بات میں وہ لطف نہیں رہے گا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور عفت مآب میری پاک دامن مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف تلاوت کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معلم تھے، ٹیچر تھے، صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہ پروگرام جو ابھی سنے، اس میں یہی محسوس ہوا کہ اساتذہ کرام نے انتھک محنت اور کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ ہم نے اسٹیج پر دیکھا۔ جتنے پروگرام اب تک سنے گئے نہایت اعلیٰ تھے اور ان کے پیچھے اساتذہ کی محنت تھی۔ یہ دعویٰ نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں۔ عربی زبان و ادب اور قرآن کی تفسیر یہ میرا موضوع ہے۔ تقریباً میں 29 سال سے تفسیر پڑھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بچے کو تیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اساتذہ رات دن ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں، صبح شام ایک کرتے ہیں، تب جا کر کوئی ایک طالب علم اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی معافی ضمیر کو ادا کرے۔ یہ جتنے پروگرام پیش کیے گئے، سارے پروگرام نہایت اعلیٰ تھے۔ اس میں جو بہتر سے بہتر پروگرام تھا، اس میں جس میں اللہ کا نام لا الہ الا اللہ، دل جھوم گیا۔ ظاہر ہے جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ ہو، وہ مجلس تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے۔ کائنات میں رنگ اور بو تو اللہ ہی کے نام سے بھرتی ہے۔ فوراً مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے۔ میں نے کہا کہ بھائی ایک قلم دو، ایک قلم اور کاغذ مجھے دے دیجئے۔ میرے ذہن میں جو اشعار آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ میں اپنے عزیز طلباء سے کہتا ہوں، جب لا الہ الا اللہ کا لفظ آئے تو آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری، یعنی اللہ سے خطاب ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ۔ بولو بچوں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیرس ہو یا واشنگٹن، مصر و پھر یا چین و یمن، سب کی زبان پہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام آتے ہی گویا مجلس میں رونق آ گئی۔ الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام تھا۔ جو ڈرامہ ماں باپ کے حوالے سے یہاں بجایا گیا واقعتاً دل کو چھلنی کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ماں باپ کی حقوق کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں ہلکا ترجمہ کر دوں اس لیے کہ پروگرام باقی ہے، مجھے جلد 10-15 منٹ میں پورا کرنا ہے۔ اب ترجمہ دھیان سے سنیے، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اما یبلغن، میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، انواد کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر اے مخاطب تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک کبر بڑھاپوں کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، اف مت بولو، اف مت بولو۔